کم سے کم ہمیں حسین کے بچوں کی پیاس کا احساس ہو. ہم دن بھر آقا شکنی کے بعد, ہم دن بھر آقا رہنے کے بعد آقا شکنی کرتے ہیں. کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی کھانے کی طرف بلا رہا ہے, مگر غائب حسین کا گھرانہ کہ حسین کا سرتن الگ کر دیا گیا. اور اس کے بعد حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جانتے ہو کیا ملا؟ یا تماچے مارے گئے یا گھوڑے مارے گئے. ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیوں روتے ہو, کیوں روتے ہو, کیوں ماتم کرتے ہو؟ اے اہل عزا, یہ ماتم نہیں ہے, رسول اللہ کی خدمت میں پرسا ہے. یا نبی خدا, آپ کو آپ کے گھرانے کا پرسا. اے اہل عزا, آج 11 محرم ہے, میں جس تمام کر رہا ہوں یقیناً زینب کے نام سے منصوب ہے. سے شروع ہو گئے زینب کی قربانی ہو, جو زینب اپنے بچوں کو نہ روئی ہو. ایک شہادت پڑھ دوں, جب میں اپنے وقت کو ختم کر دوں گا. میں 5-7 منٹ کی مجلس اور رہ گئی, اور اللہ کوئی کمی نہ کرنا. آج کے دن کا مسائل پڑھوں. آج زینب کوفے جا رہی ہے, آپ پشت کی طرف بڑھے. آج زینب کوفے, آج پہلی بار سکینہ نے, میں ایک 2 جملے پڑھوں گا. میری بیٹیاں, میری مائیں, میری بہنیں اور میرے تمام جوان, 2 جملہ میرے ساتھ آئے ہوئے تمام معزز مہمان, تمام لوگ, 2 جملہ پڑھا. ایک اپنا زندگی کا تجربہ بتاتا. میں اعظم گڑھ میں ذکر امام حسین کے لیے گیا, تو وہاں رک کے میں نے مجلس پڑھی. مجلس ختم بھی نہ ہوتی کہ ایک بزرگ صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا. خبر آئی کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا کتنی منزل تک ہوگی؟ کیا 4 بجے تک ہو جائے گی. میں نے گھر کے بعد 12-1 بج رہا ہے, تو 4 گھنٹے رک جائے, انسانیت ہے. تو مولانا ہے نماز, تو میں جہاں کہہ کب نہیں رکا. 3-3:30 بجے کے قریب میں وہاں دیکھنے گیا. میں دروازے پر بیٹھا, سبھی لوگ بیٹھے. اتفاق تھا ایک مرتبہ چیخ مار کے رونے کی آواز سنائی. میری موت کا گھر لوگ روئے گئے, مگر وہ رونا ایک الگ رونا ہو گیا. چیخ مار, اچھا رونا زیادہ بڑھانا, تو دیکھا میں نے کہ کچھ لوگ گھر سے نکل رہے ہیں, کچھ لوگ جا رہے تھے. میں نے دیکھا ڈاکٹر گھر کے اندر جا رہے ہیں. تو میرے پاس تو بیٹھے تھے, میں نے دیکھا خیریت تو ہے, کیا ہو گیا؟ وہ اندر گئے پتا کرنے, تو پتا چلا آ کے بتاتے ہیں کہ مولانا مرحوم جو تھے کا انتقال ہوا ہے. بزرگ ہو گئے تھے اور کافی دنوں سے بستر پر تھے, اور ابھی غسل ہو رہا ہے. تو غسل دینے والے کو یہ پتا نہ تھا کہ مرحوم کو گیسٹور ہو گیا, پیٹ زخمی ہو گئی. تو غسل دینے والے نے جیسے ہی اپنا ہاتھ پانی پہنچانے کے لیے پیٹ کے نیچے ڈالا نا, ویسے ہی مرحوم کے پشت کی کھال, پیٹ کی کھال ان کے ہاتھ پاس. یہ منظر پردے سے بیٹی نے دیکھ لیا, یہ منظر پردے سے بیٹی نے دیکھا. بیٹی چیخ مار کے روئی. جب انہوں نے مجھے یہ بتایا نا, میں سر جھکا کے یہ سوچنے لگا, اللہ, ایک بیٹی اپنے باپ کے حال کو نہ دیکھ پائے. آج تک میں اس عمر میں آ گیا, نہیں سمجھ پایا سکینہ باپ کا بیٹا سا. سکینہ باپ کا بیٹا ہوا سر کیسے دیکھ رہی تھی. ارے زخمی جنازہ نشیب میں. عاشور کے دن حسین نے اصغر کو دفن کر دیا تھا, اصغر کو دفن کر دیا تھا. لیکن عاشور کے بعد آج جو یوم زینب منا رہے ہو نا, عاشور کے بعد بیویاں چلے ہوئے خیموں کی رات کے قریب بیٹھی تھی.
مجلس ختم کر رہا ہوں. اگر کسی کو رونا نہ آئے تو دعا کرے یا زہرا تمہارے بچوں پر رونا نصیب ہو, یا سیدہ تمہارے بچوں پر رونا نصیب ہو. اے رضا روایت کا جملہ سنو کہ تاریخ کا جملہ ہے شام غریبہ میں جو خیمے جلا دیے گئے, سیدانہ 11 محرم کی صبح وہیں بیٹھی تھی, بے مخنور چادر بیٹیاں بیٹھی تھی, ہر بیوی ایک دوسرے کو سر جھکائے ہوئی تھی. کبھی آہستہ آہستہ زینب کہتی صبر کرو لگا, صبر کرو لیلا, صبر کرو فلوا. اے اہل نظام جملہ سنو کہ اسی اسنا میں یزید آگے آئے, خدا نہ کرے طالب افراد آئے, فوج کے افراد آئے, اور آپ کو کہتے ہیں حسین کے لشکر کے جو لڑے ان کا سر کاٹو, نیزے پہ چڑھاؤ, ہمیں شام تک کربلا سے کوفہ پہنچنا ہے. کچھ دیر ہو گئی. ایک مرتبہ عامر بن انس شب سے بیٹھا, حسین ایک بچہ بھی لے کے آئے تھے. اس بچے کی لاش کہاں ہے؟ اگر اس بچے کا سر ہم عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کوفے میں پیش کریں گے تو ہمارا انعام بڑھ جائے گا. ایک مرتبہ سینان میں کہا کہ کوئی ہے سپاہی. ایک سپاہی نکلا اور گھوڑے پر بیٹھا اور میسا لے کے بیٹھا. روایت کہتی ہے یہ ساری بات, یہ سارا منظر چلی ہوئے خیمے کی رات پر بیٹھی رباب دیکھ رہی تھی اور رباب سن رہی تھی کہ حسین ایک بچہ لائے تھے. رباب اپنے سینے کو آہستہ آہستہ بھیج کے کہتی ہے یا علی یہ مرتضیٰ میرے بچے کی خیر, یا علی یہ مرتضیٰ میرے بچے کی خیر, یا علی میرے بچے کی خیر. ایک مرتبہ سپاہی گھوڑے پر بیٹھا, نیزہ زمین پر مارا, رباب بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی, یا علی میرے بچے کی خیر, یا علی میرے بچے کی خیر. ایک مرتبہ سپاہی نے نیزہ نکالا, نیزہ خالی تھا, رباب کھڑی تھی ایک رہی تھی. سپاہی آگے بڑھا, ایک جگہ جہاں حسین نے اصغر کو دفن کیا تھا, جہاں قبر پر آنسو بہائے تھے, سپاہی نے نرم زمین دیکھا. اب جو نیزہ مارا اصغر کا جنازہ ساتھ آ گیا. سلام واگے زمانہ کرتے سلام اس بچے پر جو 2 مرتبہ قتل کیا گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی رباب نے اصغر کا جنازہ دیکھا, فرات کو روک کر کے کہا عباس میرے بچے کو بچا لو, عباس میرے بچے کو بچا لو. رباب کو آئی دیتی رہی, اصغر کا سبقن جدا ہوتا رہا. نبی نے کربلا کو زلزلہ, وہ مصیبت